پاکستان میں انصاف کا حصول بڑی دور کی کوڑی ہے. اگر دادا مقدمہ دائر کرے تو شاید پوتے کو کبھی انصاف مل جائے. کہتے ہیں کہ تاخیر سے ملا ہوا انصاف جو ہے وہ ناانصافی ہوتی ہے. لوگ سالہ سال عدالتوں کے اندر پریشان ہوتے ہیں اور دیوانی مقدمہ بازی میں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے. اس طرح کا یہ جو نظام ہے یہ چل نہیں سکتا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ کفر کا معاشرہ تو رہ سکتا ہے لیکن ظلم کا معاشرہ نہیں رہ سکتا، اور جو معاشرہ انصاف نہ دے وہ ظلم کا معاشرہ ہوتا ہے. 1908 کے اندر ایک ضابطۂ دیوانی بنا جس کے ذریعے سے رولز آف دی گیم طے ہو گئے کہ عدالتوں کے اندر کس طرح سے طریقہ کار ہوگا مقدمہ بازی کا. یہ بہت ایک پرانا قانون ہے، انگریزوں کا دیا ہوا قانون ہے. انگریزوں نے خود اس کے اندر کامن لا ہم کنٹری ہیں ولف ریفارم کے بعد 1990 کے اندر بنیادی طور پہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کر دی. ہم نے یہ تبدیلیاں نہیں کی. اب ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک رولز کمیٹی ہوتی ہے اور اس رولز کمیٹی کے اندر 3 ہائی کورٹ کے ججز اور 2 لائرز آف ایمیننس ہوتے ہیں. ان کو یہ اختیار ہے کہ جو سول پروسیجر کوڈ یا ضابطہ دیوانی ہے اس کے جو آرڈر اینڈ رولز والا پارٹ ہے اس کے اندر وہ بھی کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہیں تو اگر یہ کمیٹی ریکمینڈ کر دے تو پھر ہائی کورٹ کا فل کورٹ بھی اس کی اپروول دے دے تو گورنمنٹ اس کے اوپر نوٹیفیکیشن کر دے تو ضابطہ دیوانی ایمینڈ ہو جاتا ہے. اس طرح کی ایک کمیٹی کا مجھے ممبر رہنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ کمیٹی بنائی تھی. جسٹس امین الدین اس کے سربراہ تھے. ہم نے بڑے غور و خوض سے پوری کی پوری سی پی سی کو دیکھا، تمام اسٹیک ہولڈرز کے اور متعلقہ لوگوں سے اس کے اندر تجاویز بھی لیں گی. اس تجاویز کو لینے کے بعد ریکمنڈیشن کی کہ ضابطہ دیوانی کو امینڈ کر دیا جائے اور فل کورٹ نے اس کی اپروول دی جسٹس یاور علی کے زمانے میں اور گورنمنٹ نے پھر ایک کیبنٹ کے ذریعے نوٹیفیکیشن کر دیا. تو اب ہمارے پاس ایک نیا ضابطہ دیوانی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کا جو سبسٹنٹو پارٹ ہے جو اس کے سیکشنز ہیں وہ اسمبلی امینڈ کرتی ہے. تو میں اس کے ساتھ بھی منسلک رہا ہوں اور وہ 2 ایکٹ اس طرح کے آئے ہیں 2019 اور 2020 میں کہ اس کے اندر بھی ترامیم ہو گئی. یہ ساری ترامیم ہیں کیا اور اس کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہم نے یہ کیا کہ اس وقت جو نظام چل رہا ہے جج کے پاس کنٹرول نہیں ہے چیزوں کا. اگر دونوں فریقین میں سے ایک چاہے کہ مقدمہ لمبا ہو جائے تو جج کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے جج صاحب کو کیس مینیجر بنا دیا ہے. انہوں نے لوگوں سے کام کروانا اور کنٹرول ان کا ہے، وکلا سے کنٹرول ججز کی جانب چلا گیا. ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، پری ٹرائل اور پوسٹ ٹرائل. پری ٹرائل سے میری مراد یہ ہے کہ دعویٰ دائر ہوتا ہے، تعمیلات ہوتی ہیں، جواب دعویٰ آتا ہے، سارے ڈاکومنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں اور تنقیحات یا ایشوز فریم ہوتے ہیں. اس سٹیج تک ہم نے ایک جج صاحب کو اختیار دیا، اسے ایڈمنسٹریٹو جج کہتے ہیں. وہ جب تک کیس رائپ فار ہیئرنگ نہیں ہوگا اتنی دیر تک ٹرائل جج کو ریفر نہیں ہوگا. اب اس سٹیج پہ جج صاحب نے پارٹی سے یہ کروانا ہے کہ آپ نے جتنے پروڈکشن آف ڈاکومنٹس ہیں کروا لیجئے، جو آپ نے ایڈمیشن ڈینائلز ہیں اسی سٹیج پہ کروا لیجئے، آپ نے جو پارٹیز بنانی ہیں یا اس میں ترمیم کرنی ہے کروا لیجئے، آپ نے جو اپنی پلیڈنگز کو امینڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کروا لیجئے. یہ سب کرنے کے بعد ہم نے کچھ فارمز ڈیوائز کیے ہیں، یہ بھرنے پڑیں گے اور یہ ساری معلومات لے کے ہم جج صاحب کے پاس جائیں گے اور جج صاحب صرف وہ والی تنقیات وہ ایشوز فریم کریں گے جو کیس میں سے سچ مچ ارائز ہو رہے ہیں، ریئلی ارائز ہو رہے ہیں. یہ نہیں کہ جتنی آبجیکشنز لیے ہیں وہ سارے کے سارے، اور ساتھ وہ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے دستاویزات پروڈیوس کرا لی ہیں، آپ نے ایڈمیشن ڈینائلز جو ہیں کرا لیے ہیں، آپ نے یہ سارے کام اگر پورے کر لیے ہیں تو جج صاحب کے پاس بھی ایک فارم ہے جسے وہ بھریں گے. اسے کیس مینجمنٹ کی ڈیٹ کہتے ہیں یا سیٹلمنٹ کی ڈیٹ کہتے ہیں. اور اس وقت جج صاحب یہ کرنے کے بعد کیس کو ریفر کریں گے ایک اور جج صاحب کے پاس جو اس کا ڈے ٹو ڈے ٹرائل کریں گے. اس میں پھر کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوگی، بے شک وہ تاریخ 3 ماہ بعد کی ہو، لیکن ان جج صاحب نے ڈے ٹو ڈے روز بروز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اس کی کرنی ہے، پیروی کرنی پڑے گی ہمیں اور کیس کی کارروائی چلے گی. اس دوران جج صاحب کیسز کو ایک میڈیشن یا اے ڈی آر کے لیے بھی بھیجیں گے. مصالحت کا ایک نظام ہم آلریڈی بنا چکے ہیں پورے پنجاب کے اندر، 36 ڈسٹرکٹس میں ہمارے میڈیشن سینٹرز کام کر رہے ہیں. تو وہ پارٹیز کو یہ بھی کہیں گے کہ ان کے پاس آپ چلے جائیں. جانا لازمی ہے، ماننا لازمی نہیں. اگر وہ راضی نامہ کر کے کوئی سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ جو میڈیشن کروانے والے جج صاحب ہیں جو کہ بالکل فری ہے، وہ 30 دن کے اندر کوئی ڈیسیژن ہو جاتا ہے تو وہ جج صاحب کے پاس واپس بھیجیں گے ایڈمنسٹریٹو جج کے پاس اور اس کے مطابق ڈگری ہو جائے گی. اور اگر سیٹل نہیں ہوتا تو وہ رپورٹ کریں گے سیٹل نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں آدھے مقدمے تو اس طرح ہی سیٹل ہو جائیں گے کیونکہ یہ نظام آلریڈی ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر جب ٹرائل ڈے ٹو ڈے ہوگا، وہ ہونے کے بعد
ہم نے ایک اسکیلیٹن آف آرگومنٹس یا خلاصہ اپنی جو آرگومنٹس ہے وہ بھی کورٹ کے اندر داخل کرنا لازمی ہے. دونوں فریقین داخل کریں گے. جب وہ داخل کر دیں گے تو ایک بحث ہوگی اور بحث ہونے کے بعد جج صاحب ایک ڈیٹ ڈالیں گے. 15 دن کے اندر آپ نے یہ بحث وغیرہ کر کے اور اسکیلیٹن داخل کرنا ہے. 15ویں دن کی ایک ڈیٹ پڑے گی اور جج صاحب بحث سنیں گے اور 7ویں دن کی تاریخ لگائیں گے. 7ویں سے 8واں دن نہیں ہوگا, آپ کے ہاتھ میں ایک ججمنٹ آ جائے گی اور ڈگری بھی آ جائے گی اور پھر اس کو آٹومیٹیکلی اجراء کے اندر بھی کنورٹ کر دیا جائے گا اور آپ کو اجراء علیحدہ سے دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جب اجراء کے لیے دائر کیا جائے گا تو اس کے اوپر بڑی محنت کی گئی ہے, کیونکہ ڈگری ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور جب آپ کو ججمنٹ پاس ہوتی ہے آپ کی اصل میزریز اور مشکلات اس وقت شروع ہوتی ہیں کیونکہ اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. تو آرڈر 21 جو اجراء کے متعلق ہے اس کے اوپر بڑی سیر اصل جو ہے نا ہم نے ترامیم جو ہے وہ سجیسٹ کی ہیں اور اب آپ کی ججمنٹ امپلیمنٹ کرنے کے لیے بڑی سخت اسٹرنجنٹ کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں اور لوگوں کو انصاف جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ملے گا. اور پھر اگر اس کی اپیل ہوتی ہے تو اپیل والی عدالت میں بھی سارا ریکارڈ ساتھ لگانا, نیچے سے ریکارڈ سمن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اپیل والی عدالت والے جج صاحب نیچے اجراء والی عدالت والے جج صاحب کو کہیں گے کہ پارٹیز کو میرے پاس پروڈیوس کریں, دوبارہ سمن کرنے کی اور ان کی پھر سے سروس کروانے کی بھی ضرورت نہیں. ہم نے یہاں تک بھی کر دیا کہ اگر اپیل والی عدالت نیچے والے عدالت کے فیصلے سے متفق ہو تو انہوں نے اس کی ریزنز بھی نہیں دینی, اور اگر وہ اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں یا اس کو تبدیل کریں تو پھر انہوں نے ریزنز دینے. تو یہ سارے کا سارا سسٹم اتنا فاسٹ ٹریک ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ کسی بھی دیوانی مقدمے کو نہیں لگیں گے اگر یہ بجا طور کے اوپر امپلیمنٹ ہو جائے. اب جو اس کا سبسٹینٹیو پارٹ ہے اس میں ہم نے یہاں تک کر دیا کہ اب آپ موبائل فون لے کے جو تعمیل کنندہ ہے وہ جائے گا پارٹیز کے پاس, اس کی تصویر بھی بنائے گا کہ میں نے اس بندے کی جو ہے تعمیل کروائی, اور اگر چسپاندگی کروائی ہے تو اس عمارت کی بھی تصویر اتار کے لائے گا. اور وہ وہاں پہ سچ مچ گیا یا نہیں گیا اس کو مانیٹر کرنے کے لیے ہم نے ٹریکنگ سسٹم بھی جو ہے کورٹ میں لگا دیا کہ یہاں بیٹھ کے وہ یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تعمیل کی یا مجھے بندہ نہیں ملا. تو یہ بھی بڑا سسٹم فاسٹ ہو گیا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کا الیکٹرانک ریکارڈ جو ہے وہ بھی کورٹ والوں نے رکھنا ہے, ساتھ ساتھ مینٹین کرنا ہے. اور یہ جو ترامیم تھی اب 2 نومبر سے اپلیکیبل ہو گئی ہیں. اب اس کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور مشکلات بھی ہیں. چیلنج اس لیے ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے یہ ویسے تو پنجاب 62% آف پاکستان ہے, لیکن ٹوٹل لٹیگیشن کا 84% صرف لاہور ہائی کورٹ کے انڈر ہے. تو ہم نے جو غلطی کر لی ابھی تک میں سمجھتا ہوں اور جسے بہت جنگی بنیادوں پہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نئے نظام کے بارے میں پوری ٹریننگ دینی چاہیے ججز کو. ہم نے ججز کی ٹریننگ اس طرح سے کی نہیں, اور ہم نے سے بیک وقت سارے پنجاب کے اندر جو ہے یا تو ہم پائلٹس کے ذریعے سے کچھ ڈسٹرکٹس کے اندر لاتے اور پھر اس تجربے سے فائدہ اٹھاتے 6 ماہ بعد اور اسے ٹھیک کر لیتے. پھر ہم نے کورٹ کے ایڈمنسٹریٹرز کی ٹریننگ نہیں کی, ہم نے اس کے اندر آٹومیشن اور IT انوالو ہے, ہم نے اس کے بارے میں صحیح کام نہیں کیا, اور وکلا کی تو تربیت ہم نے بالکل نہیں کی. اور مین رول جو ہے اس کے اندر وکلا کا ہے. اب وکلا ہڑتال پہ ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کا یہ کوئی اتنی ناجائز بات بھی نہیں ہے, کیونکہ بیک جنبش قلم آپ ایک نیا نظام لا رہے ہیں, نیا ٹرائل کا ایک پروسیس ہے, نیا آپ کا سارا کمپلیکشن چینج ہو گئی ہے. اس کے لیے آپ نے لوگوں کو بائی وے آف کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن ٹریننگ نہیں دی. تو ہم نے اپنے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز سے ہم پہلی دفعہ یہ کرنے جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ اسی ویک کے اندر ہم ایک ٹریننگ ورکشاپ کریں گے جس کے اندر لیڈنگ لائرز جو ہیں اور اکیڈیمیا سے جو لوگ ہیں جو لاء پڑھاتے ہیں ان کی بھی ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں کہ یہ نیا نظام ہے کیا. اور پھر اس بیسس پہ ابھی تک تو یہ ترامیم جو ہے وہ چھپ کے بھی سامنے نہیں آئی, اور لوگوں کے پاس یہ جو کسی پرنٹر نے یہ جو مین لاء کے اندر ترامیم ہوئی ہیں اور جو آرڈر اینڈ رولز کے اندر ہوئی ہیں اس کو پبلش بھی نہیں کیا. تو ویسے تو ایک بینچ بک بنانے کی بھی ضرورت ہے, اور میں تو اپنے ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں نئے سول ٹرائل پہ اور ان پروسیجرز کے اوپر. انشاءاللہ بائی دی بگننگ آف نیکسٹ ایئر وہ بھی آ جائے گی, کیونکہ اب کنسیپٹ چینج ہو رہا ہے, اس طرح کی ٹیکسٹ بک کی بھی ضرورت ہے, وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن کم از کم ابھی بیر ایکٹ کی صورت میں یہ ترامیم سامنے ہونا اور لوگوں کو ہوم ورک کروایا جائے. ہم جو کرنے جا رہے ہیں بار پہ ہم ان کو ورکشاپ کروائیں گے اور اس کے اندر باقاعدہ 1 ڈے ٹریننگ دیں گے جس کے اندر اس کے مختلف پہلوؤں کو لرن کرایا جائے گا, سوال جواب کا سیشن ہوگا, اور اس طرح سے یہ بہتری کی صورت ہوگی کہ وکلا جو ہیں وہ بھی تعاون کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم جوڈیشری کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں. اٹ ہیز ٹو بی اے مکس.
اور پھر جو ایڈمنسٹریٹر ہے کورٹ کے انہوں نے کرنا ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ سب کچھ ہونا ہے. تو لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ نظام آنا تھا، یہ دنیا میں بھی آیا ہے اور یہ سسٹم اپنی زندگی پہلے ہی گزار چکا ہے. لوگ اگر ہم نے انصاف کے نظام میں تبدیلیاں نہ کی تو ایسے نظام پھر چلتے نہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جیسے دنیا نے تبدیلی کی ہے ہمیں بھی تبدیلی کرنی ہے، جدید تقاضوں سے ہم آہنگ. اصل جو پینگز آف دی سسٹم سفر کر رہا ہے وہ تو عام لٹیگنٹ ہے، وہ تو بیچارہ وہ سائل ہے جو انصاف کے لیے آتا ہے. وہ پے ماسٹر ہے، میرا بھی پے ماسٹر ہے، جج صاحبان کا بھی پے ماسٹر ہے، یہ کورٹ کے عملے کا بھی پے ماسٹر ہے. یہ سارا نظام اس کے فائدے کے لیے. اگر اس کو فائدہ نہیں ملتا اور اس کو انصاف نہیں ملتا تو پھر عدالت سے باہر لوگ بدماشوں کے ذریعے، قبضہ گروپوں کے ذریعے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، جس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور انصاف کا نظام جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے. ہمیں اس انصاف کے نظام کے اندر بنیادی تبدیلی کرنی ہے، لیکن ہم سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کہیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے تو سب کچھ کسی کو نہیں آتا. ہمیں یہ چیز جوڈیشل اکیڈمیز میں بھی سیکھنی ہے، ہمیں بار ایسوسیشنز کا رول ہے، بار کاؤنسلز کا رول ہے، ہمیں اپنے لا سکولز کے اندر بھی یہ سیکھنا ہے، کیونکہ یہ نظام ایسا ہے جسے ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ اس میں بہت بہتریاں ہوں گی اور ہم بہتری کی صورت میں جائیں گے. تو لوگوں نے یہ جو کہا جی واپس لے لیں، یہ تو ایک لیجسلیٹو اسمبلی نے لیجسلیٹ کر کے یہ ترامیم لائی ہیں. یہ اس طرح تھوڑی ہیں کہ ایک دم سے کر دی گئی ہیں. اس کے اوپر پچھلے کوئی 5 سال کی زبردست ایفرٹ شامل ہے. اس میں بہت بڑے دماغ جو ہیں انہوں نے کام کیا ہوا ہے. اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈر سے رائے لی گئی ہے اور بڑی سوچ سمجھ کے یہ ترامیم کی گئی ہیں. تو لوگ یہاں پہ کرتے یہ ہیں اور میں ان سے تھوڑی ہمدردی بھی رکھتا ہوں. ہمارے ہاں عمومی طور پہ ایز اے قوم ہمارا یہ رویہ ہے کہ ہم فوری طور پہ تبصرہ کریں گے. اگر بجٹ آ گیا تو میں فوری طور پہ اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. میں فائنینشیل بل جو ہے وہ تو دیکھتا ہی نہیں. تو اسی طرح لوگوں نے یہ ترامیم ابھی پڑھی ہی نہیں، ان کو اس کا علم ہی نہیں ہے اور وہ احتجاج کرنے کے لیے چلے گئے. تو ہم علیحدہ علیحدہ ایک دوسرے سے بات کریں، ہمیں مل کے بات کرنی ہے. اور جب مل کے بات کریں گے اور سب کی نیت بالکل درست ہوگی تو یہ بالکل ایک صحیح ڈائریکشن کے اندر سٹیپ ہے اور انصاف کا حصول بھی ہوگا، انصاف کا بول بالا بھی ہوگا اور لوگ خوش بھی ہوں گے. جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، wherever there is a will there is a way, اور all great journeys begin with this first step. Rome was not built in a day but it was built all right. اور جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم جو چلتے ہیں تو بنتا چلا جاتا ہے، ہم جو چلتے ہیں تو بنتا چلا جاتا ہے. لاکھ مٹی میں چھپا کے کوئی رستہ رکھے. تو ہماری نیتیں بہت اچھی ہیں، ہم سب کے سب یہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، یہاں کے عوام کی ضرورت بھی ہے، اس ملک کی بھی ضرورت ہے، جوڈیشل سسٹم کی بھی ضرورت ہے. اور میں وکلا بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کو عدالتوں سے انصاف ملے گا ہمارے لیے عزت کا روزگار بھی بڑھے گا، ہماری معاشرے میں بھی عزت بنے گی. اور نئے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھا چانس ہے کہ پرانا دقیانوسی زمانے کا جو ایک دھات کے زمانے کا قانون تھا اس کو تبدیل کر کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہم قانون لا رہے ہیں اور اس کے اندر جدید ٹیکنالوجی کا بھی یوز ہے. لیٹس آل لرن، لیٹس آل ٹاک ٹوگیدر، لیٹس تھنک پازیٹیو. تھینک یو ویری مچ.